آپ کا نام جناب سید حارث علی شاہ صاحب ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں سائیوال سے اور چیف ایڈیٹر ہیں ہفت روزہ کاشف کے. اس کے علاوہ اپنا چینل چلا رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، جس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے آج حاضر ہیں. اس کے یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. حارث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے. ہمارا سوال آپ سے حارث صاحب یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں حکومت کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جن سے مظلوم لوگوں کے لیے اٹھنے والی ہماری آواز یعنی کہ صحافیوں کی آواز کو دبانے والے عناصر جو ہیں ان کا سیدھے باب ہو سکے؟ رضوان بھائی، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ صحافیوں کے لیے ایک ایسا ایکٹ بنائے، ایک ایسا قانون بنائے، ایک آئین میں ایسی چیز کو رکھے جہاں صحافیوں کو تحفظ ملے. ٹھیک ہے، ہمارے جو آج کل دیکھنے میں آتے ہیں صحافی جو بھائی ہیں، ہم ایک شہر کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری کچھ خامیاں ایسی ہیں، کچھ ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ایک جٹ ہو کر ایک مٹھی بن کر چلیں گے تو ہم اپنے تحفظات کو منوا سکیں گے. ٹھیک ہے، آج کا جو صحافی ہے وہ صرف اپنی سوچتا ہے، وہ بااثر لوگوں کے ساتھ مل کر دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں گے تو ہم دوسرے کے سامنے بھی صاف ہی پیش ہوں گے. لیکن میں یہاں پر یہ بھی بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ صحافیوں کے تحفظات، صحافیوں کو جو آئے روز ماریں پیٹتی ہیں، اس پر کوئی نہ کوئی ایکٹ، کوئی نہ کوئی قانون بنائے جس میں صحافیوں کو ان کے تحفظات ملیں برابر طور پر. اور جی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ کہ ہم ایز اے جرنلسٹ جو ہماری صحافتی برادری ہے ان کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ مکمل طور پر صحافتی برادری پہ جو ہے وہ قائم رہے، اور جو ہم صحافی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صحافی جو خود ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسی کون سی ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد ہم مکمل طور پہ سیکیور ہو سکتے ہیں؟ رضوان بھائی، بات ایسی ہے کہ صحافی کو شروع سے سنتے آئے ہیں، صحافی جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. صحافی کا ورڈ ہم لوگ، ہمارے تلفظات ہوتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اگلے بندے کو عزت فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کا تعلق یہاں پر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ صاحب کا ورڈ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ محترم کا ورڈ یوز کرتا ہے. یہ صحافی ورڈ نہیں ہے. اصل میں جرنلزم کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے. جرنلزم کو پڑھ کر جب وہ سامنے لایا جائے گا اس معاملے کو، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اگلے بندے پہ کیا ورڈنگ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی محترم جناب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحافیوں کی زبان نہیں ہے. صحافیوں کے الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ان کے نہ بھی منہ سے نکلیں اور اگلے بندے کو عزت فراہم ہو جائے. صحافیوں کے لیے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ صرف صحافی کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آج کل معاشرے میں دیکھا جائے. فرسٹ آف آل یہاں پر جو میں بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ چند نوٹوں کی خاطر، چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر ہر بندے کو کاٹ دے دیتے ہیں، خواہ وہ ایک بزنس مین ہو یا وہ کوئی ٹھیلے والا ہو. ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب بھی ہوتا ہے نا کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں اپنے کاروبار کو، وہ اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے وہ ہمارے جو ادارہ ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، نہ وہ نیوز بھیجتے. نیوز ہم جیسے صحافی روڈوں پہ پھر کے، ٹھیک ہے، ماریں کھا کے، ڈنڈے کھا کے، پولیس کی ماریں کھا کے، آگ کو برداشت کر کے، 100 معاملات کو دیکھ کے جو ہم کوریج کرتے ہیں اس کو کوریج کہتے ہیں. لیکن جو ایک بزنس مین ہے اس نے صرف ایک آفس کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور اس نے اپنے ادارے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو کالا دھن ہے، کالا پیسہ ہے اس کو کور اپ کرنا ہے. جی بہت شکریہ سید حارث علی شاہ صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. ناظرین، ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ ملک پاکستان میں صحافی کیسے آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سانحہ APS دیکھا 2014 میں. وہاں آپ نے دیکھا کہ نوجوان جو طلباء ہیں ان کو شہید کیا گیا. آپ نے آرمی کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی وہاں پہ کارکردگی کو دیکھا اور اسے سراہا. لیکن آپ نے وہاں پر ایک طبقے کو بھول گئے آپ لوگ، اور وہ طبقہ ہے صحافی طبقہ، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس پروٹیکشن کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو لمحہ بالمحہ اس خبر سے، اس واقعے سے آگاہ کر رہے تھے. اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ آپ کو آگاہ کر رہے تھے. صحافی آپ کی آواز ہیں، صحافی آپ کی آنکھیں ہیں، صحافی آپ کے کان ہیں، اور صحافی ہی وہ طبقہ ہیں
جو آپ کے ملک کا جو موقف ہے وہ پوری انٹائر جو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں. صحافی کسی چیز کو گرا بھی سکتے ہیں اور کسی چیز کو اٹھا بھی سکتے ہیں. صحافی اس معاشرے کا ایک لازمی عنصر ہے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صحافی کس حد تک اپنا فرائض جو ہم انجام دے رہے ہیں. تو میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ صحافی ہر موسم میں چاہے جتنی شدت میں ہو چاہے کچھ بھی ہو حالات جیسے بھی ہوں صحافی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن صحافی کے پاس سوائے قلم کے اور کوئی ہتھیار نہیں. اور اس ہتھیار کے ہوتے ہوئے وہ قانون کے تھرو وہ اپنی پروٹیکشن حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایسے عناصر جو علی حسن صابری جیسے ایک شریف النفس صحافی کو سر راہ زد و کوب کرتے ہیں, مضروب کرتے ہیں, لیکن پاکستانی عوام پہ ماشاءاللہ کہ وہ کوئی آدمی چھڑوانے والا وہاں پہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بازو سے معذور ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ جانا. اس شو میں مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے کے نیوز HD.